بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پی ٹی آئی کے تمام ان ورکرز کو جنہوں نے پچھلے 5 دن میں اپنے کاغذات نامزدگی جمع کیے نیشنل الیکشنز 2024 کے لیے، آپ سب کو بہت بہت مبارکباد پورے پاکستان میں، کیونکہ ایک مشکل پروسیس تھا اور ایک فیئر پروسیس کہیں سے بھی نہیں تھا، لیکن خاص طور میں پنجاب میں کہ وہاں پہ تو ایسے لگ رہا تھا جیسے کہ اپنے الیکشن پیپرز جمع کرنا پی ٹی آئی کے لیے، کیونکہ بعض پارٹیز کے لیے تو بڑا آسان تھا، اگر آپ لاڈلا پارٹیز میں آئے تو بڑا آسان تھا، لیکن اگر آپ پی ٹی آئی سے تھے تو یہ تو بالکل K2 یا ماؤنٹ ایوریسٹ کو چڑھنے کے برابر تھا۔ اور جو پولیس کے مناظر تھے، کسی کے ہاتھ سے کاغذ چھین رہے ہیں، گھروں پہ جا رہے ہیں، لوگوں کی ماؤں کو جو ہے وہ ہاتھ لگا رہے ہیں، لوگوں کے گھر توڑ رہے ہیں، لوگوں کو اغوا کر رہے ہیں، لوگوں کو مار رہے ہیں، لوگوں کو جیلوں میں بھیج رہے ہیں، تو ایسے لگ رہا تھا جیسے کہ پنجاب پولیس تو ہے، لیکن مشرقی پنجاب سے کہیں امرتسر سے یا جلندھر سے یا لدھیانہ سے پولیس جو ہے وہ لاہور اور پنجاب میں آ گئی ہے اور پی ٹی آئی کے دہشت گردوں کا مقابلہ کر رہی ہے۔ بڑے افسوسناک منظر تھے، لیکن تب بھی اگر آپ سب نے اتنی زیادہ تعداد میں کاغذ جمع کیے، اور پی ٹی آئی نیشنلی وہ پارٹی ہے جس کے سب سے زیادہ امیدواران ہیں، تو اس سے بھی ثابت ہو گیا کہ پی ٹی آئی پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے اور سب سے مقبول پارٹی ہے، اور شاید اسی لیے جو یہ ایک مشن لاڈلا لیگ کی حکومت کے ٹائم سے شروع ہوا اور آج ان کی ایکسٹینشن کیئر ٹیکر حکومت کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے جتنا بھی ان لیول پلینگ فیلڈ ہو سکے تاکہ عوام کی خواہش کے برعکس نواز شریف کو پرائم منسٹر بنایا جا سکے۔ اس میں جو سب کچھ کے ناکامیاب ہونے کے بعد جو لیٹسٹ چال ہے وہ ہے بیٹ کا سمبل لے جانا، بیٹ کا نشان پی ٹی آئی سے لے جانا، اور افسوس کے ساتھ اگر آپ بیٹ کے سمبل کی بھی کہانی دیکھ لیں اور آپ ساتھ وہ دیکھ لیں جو سارا کچھ پی ٹی آئی کے ساتھ ابھی سے نہیں اپریل 2022 سے ہو رہا ہے، اور پھر آپ پچھلے 5 دن میں دیکھ لیں کہ جس طریقے سے ایڈمنسٹریشن نے پی ٹی آئی کے ایک ایک بندے کو کاغذ جمع کرنے سے روکنے کی کوشش کی قانون کو توڑتے ہوئے، تو پتہ چلتا ہے کہ کہیں بھی بیٹ کا سمبل پی ٹی آئی سے لے جانا ایک لیجٹمیٹ فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ نہ تو کبھی 175 پارٹیز میں کوئی بھی پارٹی کے انٹرنل الیکشنز ایسے اسکروٹنائز کیے گئے ہیں، نہ تو ایسے کبھی ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن نے ایک فیصلہ سنا دیا ہے 13 ستمبر کو کہ بیٹ کا سمبل پی ٹی آئی کے پاس رہے گا، اور جب وہی فیصلہ 70 دن محفوظ رہنے کے بعد لکھا جاتا ہے تو اس میں پی ٹی آئی کو الیکشنز دوبارہ کرنے پڑتے ہیں۔ نہ تو جو پی ٹی آئی کے الیکشنز ہوتے ہیں ان کے قانون اور آئین کے مطابق جس طریقے سے وہ چیلنج ہوتے ہیں 12-13 لوگوں سے ایک ہی طرح کی پٹیشن ڈال کے، جس میں سے کوئی بھی پی ٹی آئی کا ممبر نہ ہو، یا الیکشن کمیشن کے باہر لوگوں کے پروٹیسٹس ہوں اور وہ پروٹیسٹرز نکلیں کہ وہ طارق فضل چودھری پی ایم ایل این کے ایک ممبر کے حلقے کے سپورٹرز میں سے آتے ہیں اور پی ٹی آئی کے انٹرنل الیکشنز کے اگینسٹ پروٹیسٹ کرتے ہیں اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ وہ دکھائیں کہ وہ پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں، تو یہ واقعات کبھی بھی نہیں ہوئے، کیونکہ شاید کبھی کوئی پارٹی پی ٹی آئی کی طرح مقبول نہیں رہی اور شاید کبھی کوئی پارٹی پی ایم ایل این کی طرح ڈیسپریٹ نہیں رہی۔ لیکن اگر کسی کو ابھی تک بھی یہ کلیئرٹی نہیں تھی کہ پی ٹی آئی سے سمبل زبردستی لیا گیا ہے یا غلط لیا گیا ہے، تو پھر آپ آج کا بیان دیکھ لیں پرویز خٹک صاحب کا، جنہوں نے آج کہا کہ ان کو بیٹ کا سمبل آفر کیا گیا اور انہوں نے وہ لینے سے انکار کیا۔ تو سوال یہ بنتا ہے کہ خٹک صاحب کو بیٹ کا سمبل کس نے آفر کیا، کب آفر کیا اور کیسے آفر کیا؟ کیونکہ اس سوال کے جواب کے بغیر تو یہ بالکل ثابت ہو جاتا ہے کہ پی ٹی آئی سے
یہ سمبل اسی لیے لیا گیا ہے کہ پاکستان کے عوام عمران خان کے لیے اور اپنی پسندیدہ پارٹی کے لیے ووٹ نہ دے سکے. اب ضروری ہے کہ پی ٹی آئی کو، عمران خان کو اور پاکستان کے عوام کو عدالت سے انشاءاللہ انصاف ملے اور بیٹ کا سمبل پی ٹی آئی کے پاس واپس چلا جائے. تھینک یو.